کہ اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، آؤ سنبھالو ساز غزل۔ اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، آؤ سنبھالو ساز غزل، کچھ نئے ترانے چھیڑو، میرے نغموں کو نیند آتی ہے۔ جناب فاخر ادیب صاحب۔ شروع کرتا ہوں نام لے کر اس کا جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، وہ خدائے مقدس جو برف میں سفیدی کی طرح اور آگ میں سرخی کی طرح کائنات کی ہر شے سے ظاہر ہے، وہ مسبب الاسباب جسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ سیاہ رات کے سناٹے میں کالی پہاڑی پر رینگنے والی چینٹی کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن سکتا ہے۔ وہ خالق الکائنات جس نے اس روئے زمین پر 18,000 مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز کیا، وہ اللہ سبحانہ تعالی جس نے انسانوں میں مختلف صلاحیتیں، ہنر اور فن تقسیم کیے، شاعری قدرت کاملہ کی جانب سے چند انسانوں کو نوازا گیا ایک نہایت قیمتی عطیہ ہے۔ حاضرین اکرام، آبرو ادب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، جناب وسیم بریلوی صاحب، جناب طاہر فراز صاحب، جناب جوہر کانپوری صاحب کی نمائندگی میں ہندوستانی ادب آپ کی سماعتوں پر دستک دے رہا ہے۔ گزرے ہوئے کل کی غزل محبوبیت اور محدودیت کی شکار تھی۔ شاعر کہا کرتا تھا کہ حسن والوں کی گلیوں سے میت میری رکھ کے کاندھے پہ جس دم نکالی گئی، حسن والوں کی گلیوں سے میت میری رکھ کے کاندھے پہ جس دم نکالی گئی، کنگھیاں گیسوؤں میں پھنسی رہ گئیں، آئینے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑے۔ لیکن دور حاضر کی غزل حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہنے کا نام ہے کہ جہاں پانی کی امیدیں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پانی کی امیدیں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، خدا والے اسی صحرا میں بچے چھوڑ دیتے ہیں، خدا والے اسی صحرا میں بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ جس موسم میں پیڑوں کو پرندے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ان کے گھروں سے رزق کی برکت نہیں جاتی جو چڑیوں کے لیے کھیتوں میں دانے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا دیار بارہ بنکی جس درگاہ معلیٰ اور روحانی بزرگ کی بنا پر تمام کائنات میں احترام کا سبب بنتا ہے، حضرت وارث پاک، اسی مقدس آستانے سے اردو کا یہ طالب علم آپ سے مخاطب ہے کہ نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے، نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے تو اس پہ کوئی بھی مشکل گزر نہیں سکتی۔ اگر تمہاری محبت کا یہی حال رہا، قسم خدا کی اردو بھی مر نہیں سکتی۔ حضرات گرامی، ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اس ادبی شخصیت کا جس کی بنا پر آپ کی یہ بستی، یہ دیار پوری کائنات میں معروف ہوا، خمار بارہ بنکی صاحب۔ آپ میرے ساتھ شیئر کریں کہ پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، وہ سین کٹ گیا جو کہانی کی جان تھا، وہ سین کٹ گیا جو کہانی کی جان تھا۔ آج کی یہ محفل بہت ہی مبارک محفل ہے۔ میں پہلے شاعر کی جانب سفر شروع کرتا ہوں کہ گلابی شبنمی سپنوں کے سائے میں بسر کر لیں، گلابی شبنمی سپنوں کے سائے میں بسر کر لیں، چلو اس رات کو پھولوں کے سائے میں بسر کر لیں، بھجن میرا کے ہوں یا میر کی غزلوں کی خوشبو ہو، محبت کے حسین لمحوں کے سائے میں بسر کر لیں۔ محبت جو خدا کا پیغام ہے، محبت جو آسمان سے زمین پر 1,24,000 مرتبہ اتاری گئی، محبت جو سلگتے ہوئے صحراؤں میں لیلا کا غم بن کر بھٹکی، محبت جو ارجن کے کمان پہ چڑھے ہوئے تیروں کو شرمندہ کر گئی، محبت جو شبری کے چکھے ہوئے بیروں کو عصبت دے گئی، محبت
جب شرون کمار کے کاندھوں پر سوار ہوئی تو اس نے پوری دنیا کو ماں باپ کی قدر و منزلت کا سبق دیا. وہی محبت آج غزل کا چراغ لے کر آپ سے یہ کہنے آئی ہے کہ جو کچھ بھی ہندی میں لکھا اردو میں محسوس کیا. جو کچھ بھی ہندی میں لکھا اردو میں محسوس کیا. ہم نے ہندوستان غزل کی خوشبو میں محسوس کیا.